اگر آپ ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ مت چومیے. آپ کے اساتذہ کو آپ کے دستبوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ دل میں دب رکھیے. ہاں، جب دل جھکے گا تو آپ سر بھی جھکے گا، آپ دستبوسی بھی کریں گے، لیکن ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے دل کے اندر اساتذہ کا ادب پیدا کریں، اس کی برکتیں آپ کو محسوس ہوں گی. اور میں نے دیکھا ہے کہ جس نے بھی اپنے اساتذہ کی شان میں بے ادبی گستاخی کی ہے، اس کو دنیا میں ہی ایسی عبرتناک سزا ملی ہے کہ اس کی دنیا آخرت دونوں تباہ ہو گئی. اس لیے آپ اپنے اساتذہ کا دل و جان سے ادب کریں اور حتی الوسع ان کا علمی فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم کو اپنائیں اور ان کے عملی اور علمی فیض و برکات کو اپنے اندر جذب کرنے اور سمونے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ ان کے قدم بقدم نقش قدم کو اپناتے ہوئے چلیں اور اپنی منزل کو حاصل کریں. تیسری بات یہ ہے کہ عام طور سے ہر چیز کے لیے قوت جسمانی کی ضرورت ہوتی ہے. کھیتی کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو صحت چاہیے. بیمار آدمی کیا کر سکے گا؟ رکشہ چلانا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو صحت کی ضرورت ہے نا. کاروبار کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو صحت کی ضرورت ہے. تو جب آپ علم دین حاصل کرتے ہیں تو علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم الادیان، ایک علم الابدان، ہے نا. ایک علم دین اور ایک علم بدن. تو آپ کو اپنی صحت کی حفاظت بھی کرنی ہے. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ عام طور سے مدارس کے طلباء اور ذمہ داران بھی کچھ صحت جسمانی کی طرف سے لاپرواہ ہوتے ہیں. تو آپ جب مضبوط رہیں گے، جسمانی طور سے صحت یاب رہیں گے، صحت مند رہیں گے، تو آپ کی روح بھی صحت مند رہے گی اور آپ زیادہ سے زیادہ دین کی، دنیا کی، ملک کی، قوم کی، اپنے خاندان کی، اپنے احباب و اقارب کی زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دے سکیں گے. تو جہاں آپ عرفان رب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر رسول اللہیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، وہیں پر آپ اپنی صحت جسمانی کا خیال رکھیں. اور صحت جسمانی کا سب سے پہلا جز جو ہے وہ نظافت ہے. یعنی آپ اپنے ارد گرد گندگی نہ دیکھیں. آپ جہاں رہیں اس جگہ کو صاف رکھیں، اپنے بدن کو صاف رکھیں، اپنے گرد و پیش کو صاف رکھیں. اور نظافت یہ ایمان کا ایک جز ہے. اور اتفاق کی بس یہ سوء اتفاق ہے کہ مسلمانوں سے یہ عام طور سے بس دور ہوتا چلا جا رہا ہے. کہ جہاں آپ دیکھیں گندگی، بس سمجھیے مسلمانوں کا محلہ ہے. تو یا آپ کیونکہ دین کے نمائندے ہیں، مسلمانوں کے نمائندے ہیں، آپ اپنے اندر جب نظافت کا احساس پیدا کریں گے، پاکیزگی کا احساس پیدا کریں گے، دیکھیے ہر چیز کا افیکٹ ہوتا ہے. آپ اگر اپنے ارد گرد اگر آپ شور شرابے دیکھیں گے، اس کا آپ کے اوپر نفسیاتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر اثر مرتب ہوگا. آپ اپنے ارد گرد سکون دیکھیں گے، ہریالی دیکھیں گے، شادابی دیکھیں گے، تو آپ کا اس کے جسم پر بھی اثر پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا اسی لیے بزرگان دین کی جو خانقاہیں ہیں وہ عام طور سے کسی سمندر کے گرد، کسی دریا کے کنارے، کسی جنگل میں، کسی آبشار کے کنارے، جہاں سکون ہو، جہاں شادابی ہو، جہاں ہریالی ہو. کیونکہ اس کی وجہ سے روح کے اندر نظافت پیدا ہوتی ہے، طہارت پیدا ہوتی ہے، پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. تو اگر ارد گرد آپ کی گندگی ہوگی تو آپ کا ذہن وہ بھی پراگندہ رہے گا، آپ کا جسم بھی بیمار رہے گا. جب آپ کا ذہن بھی صاف نہیں ہوگا، آپ کا جسم بھی پاکیزہ نہیں ہوگا، صحت مند نہیں ہوگا، تو آپ علم دین کیسے حاصل کر سکیں گے؟ بس میں ان تین باتوں کو ختم کرتا ہوں. آپ حضرات ان تین باتوں پر ہی عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ اس کے مفید اثرات اور ثمرات خود اپنے اندر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ملت اسلامیہ کے مستقبل کا محافظ اور پاسبان بنائے، علم اور دین کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے، اساتذہ کا ادب کرنے اور دل جمعی سکون اللہیت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم دین کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے.